السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں ما زال یستجاب للرجل، ہمیشہ دعا قبول ہوتی رہتی، آدمی کی جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے جلدی کا مطلب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا دعا مانگتا ہے وہ مسئلہ کے حل میں دیری ہوتی ہے اور وہ ہوتا ضرور ہے۔ آپ نے کہا تو جلدی کرتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا اس کا کہ نہ چھوڑے، اس کو کرتا رہے۔ تو نبی کریم نے کہا کہ انسان کی دعائیں کبھی خدا واپس نہیں کرتا ہے۔ جو چیز مانگتا ہے، نبی کریم کی باتیں ہیں، جو چیز مانگتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، یا اس سے بڑی چیز دیتا ہے۔ کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے نبی جی کے تو وہ ٹال دیتا ہے، یا یہ کہتے وہ بھی نہیں ہے تو کہتے قبول ہوتی ہیں۔ کہ آخرت کے لیے اس کے لیے رحمت بنا کے دعا رکھ دیتا ہے۔ اس کے عمل میں کمی ہوتی ہے یا رحمتیں کم ہوتی ہیں، نعمتیں کم ہوتی ہیں، خدا یہ دعا اس کے لیے خزانہ بنا کے اس کے حوالے کرتا ہے۔ تو وہ تمنا کرتا ہے دنیا میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تو یہ دعا تو ضائع نہیں جاتی ہے۔ اور نبی کریم فرمایا اللہ تعالیٰ بہت شرم والے ہیں اور کرم والے ہیں اور حیا والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت شرم آتی ہے آدمی ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھوں کو اللہ خالی بھیجے، وہ کریم ہے، خالی نہیں بھیج۔ یہ تین فائدے تھوڑے ہیں کہ نبی جی کہتے ہیں کہ وہی چیز مانگتا دے دیتا ہے یا اس سے بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ یا اس کے لیے آخرت میں رکھ دیتا ہے، رحمت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ اور منع کیا کہ جلد بازی نہ کرے، اور دعا کبھی واپس نہیں ہوتی ہاتھ اٹھا کے۔ اور آقا جی فرماتے اور دعائی عبادت ہے، دعا مخل عبادت کا مغز رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اور نبی کے دعا کا فرمایا نہیں یہلک العبد، جب آدمی دعائیں مانگتا ہے کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ ان چیزوں میں رغبت رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ کرتے رہیں، اور ہر جگہ کیش کو شائع کریں، اور پھر دعائیں مشکوں کا سلسلہ مستقل قیامت تک جاری رکھیں، لوگوں کو رغبت دلائیں اپنے گھر میں بار میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ خدا دل کو دیکھتا ہے اور دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں عبادت کا مغز ہے دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ کوئی چیز تقدیر سے نکل نہیں سکتی، اچھی بری کیسی بھی ہو، اس میں بحث منع ہے۔ تو دعا اس تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، انسان کو زیادہ مصیبت مشقت روزی میں یا مصیبتوں میں یا جنت کے اعمال میں یا گناہوں سے بچنے میں نہیں ہوتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ دعا میں اتنا اثر ہے، اور قدر کرنی چاہیے کہ وہ دعا حقیقت میں ہی ایسی ہے، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ خیالی باتیں یا اندازے کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اٹل ہوتی ہیں۔ خیال اندازہ نہیں، اٹل۔ اس لیے یہاں تقدیر کی دعا لے جائیں، وہ پڑھا کریں صبح شام۔ اور یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح اس کے آگے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمیہ پہلا ایسا نہیں آتا تو کوئی پڑھنا، اس کی کھلی اجازت ہے جس کو سکھائیں۔ اس تسبیح سے خدا ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس تسبیح سے مصیبتیں ٹالتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق کے علاوہ مصیبتیں۔ تم روزگار کو پیٹ رہے، رو رہے، اگر روزگار کھلوانا ہے اور حقیقت میں کھل جائے اور اٹل ہو، جس میں شک نہ ہو، تو یہ آقا جی کی باتیں ہیں، تو ان کو بولو کہ خود بھی تسبیحیں پڑھیں، لیڈر اور عوام کو بھی پڑھائیں، اور اخباروں میں بھی دیں اس کو کہ تسبیحیں نہ چھوڑو، تسبیحیں پڑھو، رزق کے علاوہ مصیبتیں ٹلیں گی۔ اور نبی کریم نے اس کی حد سے زیادہ تعریف کی ہے رغبت دلانے کے لیے کہ میری امت کو 2 کلمات پڑھنے سے ہی کام ہو جائے۔ لیکن جب غفلت ہوتی ہے، قسمت خراب ہوتی ہے، تو انسان کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا ہے، وسائل میں لگا، وسائل خود بن جائیں گے۔ تو آقا جی کہتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، میں تم کو مفہوم 2 کلمے سکھاتا ہوں، جملے بہت ہلکے پھلکے ہیں، زبان میں پڑھنے میں مشکل نہیں ہے، کیسی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں،
ثقیلتان فی المیزان، بہت ہی وزن رکھتی ہیں یہ میزان میں، ماشاء خفیفتان علی اللسان، بہت ہی ہلکی ہیں، آسان ہے وہ جملے کہنے سب کے لیے، ثقیلتان فی المیزان، اور بہت ہی زبردست وزن ہے ان کا ثقیلتان میزان میں، کہ اتنی نیکیاں تم کو مل جائیں گی کہ میزان جھک جائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن، اور خدا نے ان جملوں کو بہت ہی پیار کیا ہے، پسند کیا ہے، حبیبتان الی الرحمن۔ پھر آگے آخر میں جا کے فرمایا، اتنا سمجھا کر آقا جی نے امت کو کتنے شفیق مہربان ہیں، پھر اخیر میں کہا وہ جملے کیا ہیں، کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملہ یہ کیسٹ لے جائیں اور اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں مسلمانوں میں کہ آقا جی کی طرف سے ہیں یہ، اور جو یہاں سلسلے سے جاتی ہیں چیزیں تو سمجھو یہ حقیقت ہے، یا آقا جی کا دخل ہوتا ہے اس میں اور اثر آ جاتا ہے، اس میں اثر تمہاری زبان کا اثر، ہماری زبان کا اثر، اور نبی جی کی زبان کا اثر جو ان کی زبان سے جملے نکلے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کو 1 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، جتنی پڑھ سکو، وقفوں میں دن میں پڑھتے رہو، بچوں کو سکھا دو، لوگوں کو سکھا دو، خیر جاری کرو، یہ سب چیزیں رفع دفع ہو جائیں گی۔